نفس حکمتیں ابر علم آگہی سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے. جب بیٹے جوان ہوتے ہیں، جب بیٹیاں جوان ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے رشتے ناطے کی باری آتی ہے. ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، بھائی میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیں، یا آپ کی بیٹی کو میں اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں، میں اسے اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں. اگر کسی وجہ سے وہ مناسب نہیں سمجھتا، پھر ہمارے گال پھول جاتے ہیں، ہماری گردنوں میں سریے آ جاتے ہیں، ہماری سوچ بگڑ جاتی ہے. ہم رشتہ کرتے کرتے پہلے رشتوں کو بھی توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور کبھی رشتے ہو جائیں اور اللہ نہ کرے بیٹے بیٹی کا، کزنز کا آپس میں مزاج نہ ملے، تو پھر بھی ہم آپس سے باہر ہو جاتے ہیں. طلاق ہو جائے، ایک گھر تو اجڑا ہی تھا، ہم پورے خاندان کو جاڑتے ہیں. اور ایسے ظالم اجڑ لوگ پائے جاتے ہیں. اچھا بے شک وہ رشتہ دار ہے، اس نے میری بیٹی کو طلاق دی، یا اس سے ہماری منگنی ٹوٹی، یا اس سے ہمارا رشتہ نہیں ہوا. خبردار، اگر شادی پہ وہ آیا تو ہم نہیں آئیں گے، وہ آیا تو ہم نہیں آئیں گے، ہم آئے تو وہ نہیں آئے گا. میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں، تیرا اس سے کوئی رشتہ نہیں. کیا مسلمانی صحیح کہتے ہیں؟ اللہ کی تقدیر پہ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رشتہ نہیں ہو سکا، اب کہ اللہ میں تیرے اوپر خوش ہوں، میرے بھائی کوئی بات نہیں، آپ کو کوئی اپنا میرٹ ہوگا، کوئی حرج نہیں. ہم کسی کو مجبور کیوں کرتے ہیں؟ رشتے تو ہوتے ہی خوشیوں کے ساتھ ہیں. اگر آپس میں مزاج نہیں ملا تو کیا ہو گیا؟ کچھ حوصلہ، کچھ صبر، کچھ برداشت، کچھ ہمت، کچھ تقدیر نام کی بھی کوئی چیز ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کوئی اللہ کے بھی فیصلے ہیں جن پہ ہمیں راضی رہنا ہوتا ہے. کس موقع پہ یاد آئے حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی. شاگرد تھا، نیک سمجھ کے اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، اور شاگرد نے بیٹی کو طلاق دے دی. حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ نے کہا، بیٹا تیرے میرے ساتھ 3 رشتے تھے. پہلا رشتہ اسلام کا رشتہ، دوسرا رشتہ روحانی استادی شاگردی کا رشتہ، تیسرا رشتہ دامادی کا رشتہ. بیٹے دامادی کا رشتہ تو نے توڑ دیا ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ عبد المنان تجھ سے ٹوٹ جائے گا. 2 رشتے باقی ہیں، جب بھی آؤ گے سنبھالنے کی کوشش کروں گا. یہ گجرانوالہ کے عالم ہے، اس دور کے عالم ہے حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ. ہم ہیں کہ گرے ہی بٹھا لی، ہم ہیں کہ خاندانوں کو اجاڑنے لگ گئے، ہم ہیں کہ ہمیشہ کے لیے تعلقات کو توڑ کے رکھ دیا، اور یہ بھی فکر نہ کی کہ میری نمازیں کہاں گئیں، تقدیر پر میرا ایمان کہاں گیا، صبر کا شیوا کہاں گیا، رضا بالقضاء کا وہ جو ایمان کا بنیادی حصہ ہے وہ کہاں گیا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں، وگرنہ یہ بہت تفصیل طلب موضوع ہے. ضرورت ہے دین کے ان موضوعات پہ ہم بیٹھیں، ہم سوچیں، ہم غور کریں. ایک آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا والد گرامی رحمہ اللہ جہاں لیٹے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. کہتے تھے بیٹا لوگ سورہ یوسف بڑے شوق سے سنتے ہیں، سورہ یوسف کا واقعہ بڑے ذوق سے سنتے ہیں. وہ ہے احسن القصص، انسانی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ اور سچا ترین واقعہ، پیغمبر اور پیغمبر کے بیٹوں کا واقعہ. پھر فرماتے یوسف اور اس کے بھائیوں کا وہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے رشتوں کو نبھانے کے لیے انسان کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. نبی کے بیٹے ہونے کے باوجود
جب حسد کی آگ سینے میں جلنے لگتی ہے پھر انسان کیا کیا منصوبے کرتا ہے. جب اللہ کی تقدیر پہ انسان راضی نہیں رہتا، کسی کی اٹھتی ہوئی نعمتیں، ملتی ہوئی دولتیں، ملتی ہوئی عزتیں دیکھ کے جب انسان کڑنے لگتا ہے، پھر یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا منصوبے بنائے. کنویں میں پھینکا، چوری کا بھی الزام لگایا، ماں باپ سے جدا کیا، اس وجہ سے پھر آگے جیل میں پہنچے. کہاں کہاں ظلم و ستم کی کیا کیا کہانیاں رقم ہوتی رہیں. باپ کی آنکھیں رو رو کے سفید ہو گئیں اور آنسو خشک ہو گئے. یوسف ہیں کہ رشتے کو ایسے نبھانے والے، پھر بھی جو حسد کرنے والے تھے اللہ نے ان کو فقیر بنا دیا تھا، اور جو معاف کرنے والے تھے اس یوسف کو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا. وقت تو لگ جاتا ہے، پریشانیاں تو آ جاتی ہیں، دکھ تو ہو جاتے ہیں، لیکن معاف کرنا حوصلے والوں کا کام ہوتا ہے، حوصلے والوں کا کام ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے کیسے معاف کیا؟ بہت بڑی وجہ ہمارے اندر معافی کا جذبہ ہی نہیں کہ غلطیاں بھی کسی سے ہوتی ہیں اور انسان معاف بھی کرتے ہیں. معاف کرنا بھی عبادت ہے، یہ بھی کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی عظیمت کا کام ہے. کیا لوگ تھے وہ. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ وقت کے بادشاہ نے ظلم و ستم کی ہر کہانی رقم کر دی ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے پابند سلاسل کر دیا ہے. امام احمد کی پیٹھ پہ وہ کوڑے برسائے ہیں کہ ہاتھی کو بھی لگائے جائیں تو اس کی بھی چیخیں نکل جائیں. پھر بھی ایک دفعہ امام احمد بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں اللہ گواہ رہنا میں نے معتصم کو معاف کر دیا ہے. اللہ گواہ رہنا میں نے معتصم کو معاف کر دیا ہے. کل تیری عدالت میں میری وجہ سے تیرے سامنے اس کو سزا ملے تو میرا کیا فائدہ ہو جائے گا. اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. معاف کرنا سیکھیں اگر اللہ سے معافی چاہتے ہیں تو. ہم ایک غلطی معاف نہیں کرتے. پیغمبر سے پوچھا جاتا ہے اپنے نوکر کو کتنی دفعہ معاف کیا کریں. سنا نبی داؤد میں آپ چپ رہے، پھر پوچھا گیا، چپ رہے پھر پوچھا. آپ نے فرمایا میں تمہارا نبی کہتا ہوں اپنے نوکر کو بھی ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کر دیا کرو. ہم تو اپنی ماؤں کو معاف نہیں کرتے، اپنے باپوں کو معاف نہیں کرتے، جن بہنوں نے لوریاں دی ان کو معاف نہیں کرتے، جن بھائیوں نے انگلیاں پکڑ کے چلنا سکھایا ان کو معاف نہیں کرتے. اللہ سے دعا ہے ہمیں رشتوں کو جوڑنے والا بنائے. جائیں اپنے اپنے گھروں میں واپس. اگر بیماریوں کا علاج چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، عمر میں برکت چاہتے ہیں، جن رشتوں کو توڑا ہے نا اللہ کی خاطر ان سے جا کے معافیاں مانگیں، پھر دیکھنا اللہ برکتیں کیسے نازل کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.